نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ یوں تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کو حضور سے بے پناہ محبت تھی، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر حضور کو چاہتا تھا، اور ہر کوئی حضور کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جان و دل سے حضور کو چاہتے ہیں، اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ وہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں آ جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان پر اور آپ کے اقوال پر، آپ کے فرامین پر وہ قربان ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنے آپ کو ہر وقت وہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ کسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں، اور وہ اس حکم کی بجا آوری کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تعلق حضور کے ساتھ قلبی تعلق تھا، حبی تعلق تھا، اور عشقی تعلق تھا۔ وہ دل و جان سے حضور سے پیار کرتے تھے، آپ کے دیدار کے لیے تڑپتے رہتے تھے، اور جب کبھی انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جانا پڑتا یا دور ہونا پڑتا تو وہ لمحات ان کے لیے جان لیوا لمحات ہوتے، مشکل لمحات ہوتے، یعنی وہ حضور کے وصال کے لیے تڑپنے والے تھے، تو حضور کے ہجر اور حضور کے فراق کو برداشت کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی معیت کو بطور خاص بیان فرمایا، اور اس کا ذکر کیا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔
پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارتیں بیان کی گئیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو یہ ان کو اللہ کی رضا نبی کی رضا کے واسطے سے نصیب ہوئی کہ انہوں نے حضور کی رضا کو اولیت دی، ترجیح دی اور اس کے لیے قربانیاں پیش کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کس قدر ان کے لیے فرحت جاں تھا اور وہ کس قدر اس کے لیے تڑپتے تھے، اس کا اندازہ صحیح بخاری کی اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے، جس کو صحیح بخاری میں 4 مختلف مقامات پر روایت کیا گیا اور پھر صحیح مسلم میں روایت کیا گیا اور دیگر صحاح ستہ کی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وصال میں آپ بیمار ہوئے اور 3 دن تک حضور مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آنکھیں حضور کے دیدار کے لیے ترس گئی، وہ دیکھنے کے لیے حضور کو تڑپ رہے تھے۔ اور اس روایت کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز پڑھاتے تھے، چنانچہ دوشنبہ کے روز لوگ صفیں بنائے نمازیں پڑھ رہے تھے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا، جو مسجد نبوی کی طرف حجرے کا پردہ تھا وہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے جماعت کو دیکھنے لگے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کی خوشی میں قریب تھا کہ غلام نماز توڑ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید حضور نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تاکہ صف میں مل جائیں، پچھلی صف میں مل جائیں۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نماز جاری رکھو، نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس روایت سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تو یا تو صحابہ کرام کو پردے کے سرکنے کی آواز آئی جس سے وہ سمجھے کہ اس حجرہ پاک سے حضور ہی تشریف لا سکتے ہیں مسجد میں، تو بس عین حالت نماز میں بھی ان کی نگاہیں حضور کی طرف اٹھ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ گئی۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام حضور کے دیدار کے لیے کس طرح تڑپا کرتے تھے اور کتنے مشتاق رہتے، کتنا اشتیاق اور شوق ہوتا انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا۔ یہ تو نمازیوں کا حال تھا، اور امام کا حال یہ تھا کہ امام اپنی نماز چھوڑ کر پچھلی صف میں مل رہا تھا۔ امام کی کوشش تھی کہ پچھلی صف میں مل جائے اور مصلی امامت چھوڑ دے۔ اور یہ بات بھی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو، یہ ثابت کرتی ہے کہ صحابہ کرام اپنی نماز کو بھول کر حضور کے بددعا مکھڑے کو تک رہے تھے، یعنی عین حالت نماز بھی، اور نماز بھی ان کی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی تھی۔ ان سے بڑھ کر خشوع و خضوع والی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر یکسوئی اور توجہ والی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ لیکن قربان جائیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نمازیں جو قضا ہوں تو پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں تو پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔
ان کا یہ خیال تھا اور ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ترسنے والے اور تڑپنے والے تھے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ صحابہ ہم نماز توڑ دیتے، قریب تھا کہ نماز توڑ دیتے، یعنی حضور کے دیدار کی خوشی میں وہ اپنی نمازوں کو بھول گئے تھے۔ تو یہ حال تھا صحابہ کرام کا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یہ کیفیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی ہے ان کی اقبال نے اپنی نظم میں، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیفیت صرف بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی نہیں تھی، یہ سارے صحابہ کرام کی کیفیت تھی۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یعنی وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، یعنی وہ حضور کو اس طرح نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ تکا کرتے تھے کہ وہ سراپا نیاز بن جاتے، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور وہ عین حالت نماز میں بھی حضور کا چہرہ انور تکتے رہتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کی نمازیں تھیں جو حضور کے دیدار سے ٹوٹتی نہیں تھیں بلکہ کامل ہوتی تھیں، اور انہیں اس بات کا احساس تھا کہ دراصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان، یہ ایمان کی جان ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اگرچہ وہ نماز میں کھڑے تھے مگر ان کی ذہنی حالت یہ تھی، قلبی ملان یہ تھا کہ ان کا دھیان اللہ کے نبی کے حجرے کی طرف لگا ہوا کہ کب پردہ سر کے پردہ ہٹے اور حضور وہاں سے تشریف لے آئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس قدر محبت فرماتے تھے۔ تو پھر اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، اور اس حدیث پاک کو قاضی ایاز نے الشفاء میں روایت کیا، امام قسطلانی نے اور ملا علی قاری نے اور امام زرقانی نے اس کو روایت کیا۔ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کے چہرہ انور کو مسلسل تکتا جا رہا تھا، مسلسل دیکھتا جا رہا تھا، ٹک ٹکی باندھ، نہ پلک جھپکتا نہ نگاہ دوسری طرف پھیرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ تمہارے اس طرح دیکھنے کی وجہ کیا ہے، یعنی کیوں اس طرح ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت سے لطف اندوز ہو رہا۔ یہ اندازہ کر لیں وہ اس طرح ٹک ٹکی باندھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا المعجم الاوسط میں کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے اپنے خاندان سے زیادہ عزیز ہیں، اور آپ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ جب میں گھر پر ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے اپنی اور آپ کی موت کی یاد آتی ہے تو سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں انبیاء علیہ السلام کے درجے میں ہوں گے، اعلیٰ درجے میں، اور میں اگر جنت میں چلا گیا تو بھی آپ کو دیکھ نہ پاؤں گا، یعنی آپ کا درجہ بڑا بلند ہوگا تو میں اس درجے تک پہنچ نہیں سکوں گا، تو بس اس وقت میرا کیا بنے گا، میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا؟ مطلب یہ تھا کہ اس وقت میرا کیا حال ہوگا، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ صحابہ کرام تھے جو جنت میں جانے کے باوجود، جنت کے حقدار ہونے کے باوجود یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں نعمتیں تو بڑی ہوں گی مگر اللہ کے نبی کا دیدار کیسے نصیب ہوگا، حضور کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ بس میں آپ کو دیکھ نہ پاؤں گا
تو اس پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اور جب حضور نے توقف فرمایا، خاموشی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ والی آیت نازل فرمائی۔ دیکھیے اس صحابی کے دل میں کتنا شوق تھا، کتنا عشق تھا، اور کتنا جذبہ تھا، کتنا ولولہ تھا کہ انہوں نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور جب جنت میں ہم ہوں گے تو ہم پھر آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اس کے شوق کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر وحی نازل فرما کے اس کے سوال کا جواب دے دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بس ان لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ ان کا خاتمہ فرمائے گا، انجام فرمائے گا جو نبی، صدیقین اور شہداء اور صالحین، یعنی یہ چار طبقے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے طبقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چار انعام یافتہ بندوں کو بیان فرما دیا کہ جو لوگ اپنے عمل کے اعتبار سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکے لیکن محبت کے اعتبار سے پہنچتے ہیں، عمل اتنا نہیں کر سکتے، علم اتنا حاصل نہیں کر سکے، زہد و ورع، تقوی و طہارت اتنا اختیار نہیں کر سکے کہ وہ خود صالحین کے درجے تک پہنچ جائیں، اگر وہ عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکے لیکن ان کے دل میں اگر اللہ کے نبیوں کی، رسولوں کی، اللہ کے محبوب کی محبت ہے، پھر اولیاء کی، صلحاء کی، شہداء کی محبت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ قیامت والے دن اس درجے میں جگہ عطا فرما دے گا، اللہ محروم نہیں فرمائے گا۔ تو اس سے اندازہ کر لیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر سنائی اور خوشخبری سنائی کہ اے صحابہ، اے میرے صحابی، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا کہ قیامت والے دن بھی، قیامت کے بعد جنت میں بھی تم میری زیارت سے محروم نہیں رہو۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت فرمائی، جس حدیث کو حضرت شعبی نے روایت کیا، اور ایک انصاری صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی جان، اولاد، اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہیں، اور اگر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر روزانہ آپ کی زیارت نہ کر لوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح عشق کا عالم کیا ہے۔ اگر میں روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تو مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا۔ یہ عرض کرنے کے بعد وہ انصاری صحابی زار و قطار رونے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ عرض کرنے لگے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک دن آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور ہم پر بھی موت آ جائے گی، بس آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ بلند درجات میں ہوں گے، اور اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو آپ کے درجے سے کہیں دور ہوں گے۔ تو اس صحابی کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو ابتدا میں پڑھی گئی، سورہ النساء کی آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اسے بتایا گیا کہ پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، یعنی اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھی میری صحبت، میری معیت اور میری زیارت سے محروم نہیں فرمائے گا، محروم نہیں فرمائے گا۔ اور حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں حدیث پاک کو، اور اس حدیث کو امام طبری نے جامع البیان فی تفسیر القرآن میں روایت کیا کہ ایک انصاری صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غم زدہ حالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس سے وجہ دریافت کی، پوچھا اتنے غمگین کیوں ہو؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے متعلق ایک فکر کھائے جا رہی، ایک فکر آپ سے متعلق مجھے ایک فکر کھائے جا رہی۔ حضرت سوچئے صحابہ کرام کی سوچ اور فکر کا عالم یہ تھا، معیار یہ تھا، انہیں اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، اپنے مال کی فکر نہیں ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں ہوں گے تو اس وقت ہم حضور کی زیارت کیسے کر سکیں گے، انہیں یہ سوچ اور فکر ہے۔ سنیے حدیث پاک، آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہم صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
آپ کے دیدار سے اپنے قلب و روح کو تسکین دیتے ہیں، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں، کل آخرت میں آپ انبیاء کے ساتھ بلند درجوں پر فائز ہوں گے، جبکہ ہماری رسائی آپ تک نہیں ہو سکے گی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جواب نہ دیا۔ جب جبرائیل امین متعلقہ آیت جو پہلے پڑھی گئی وہ لے کے حاضر ہوئے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے کی اطاعت کرے تو یہی لوگ قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، یعنی انعام یافتہ بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ بہت اچھے ساتھی لے کر حاضر ہوئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو پیغام بھیجا، یعنی وہ چلے گئے تھے بات کر کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج کے ان کو بلوایا اور بلا کے ان کو قرآن کا یہ پیغام سنایا، اللہ کا یہ پیغام سنایا اور یہ خوشخبری سنائی، اور ان کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دائمی بشارت کی خوشخبری دی، دائمی بشارت سنائی، اللہ تعالیٰ نے دائمی رفاقت کی خوشخبری دی۔ تو اس سے اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صحابہ کرام سے محبت کرتے اور صحابہ کرام کس قدر حضور سے محبت کرتے، اور اس کی توجیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان کی، جسے امام طبری نے روایت کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کے درجے والے جنت میں جب لوگ اپنے اپنے درجات میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کا نظام یہ بنایا ہوگا کہ جو اوپر کے درجے والے ہوں گے وہ کبھی کبھی اپنے سے نیچے کے درجے والوں سے ملنے کے لیے آیا کریں گے، ملاقات کے لیے آیا کریں گے، اور ان کے پاس بیٹھیں گے اور اپنے اوپر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو یہ جنت کے حوالے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی محبت کرنے والوں کو محروم نہیں فرمائے گا۔ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک حضور سے محبت کرنے والے اور حضور سے عشق کرنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس قدر جان نثار ساتھی تھے اور اتنے بڑے عاشق تھے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کو حضور سے زیادہ عزیز نہیں جانا، یعنی ہر چیز حضور پر وار دی، قربان کر دی، اور وہ ہمیشہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو، خوشی کو مقدم سمجھتے، اس کو پیش نظر رکھتے کہ کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی۔ اور اسلام کے خطیب اول ہونے کا اعزاز بھی حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل، خطیب اول، یعنی جب مکہ میں بڑے کٹھن حالات تھے، اسلام کی بات کرنا، توحید کی بات کرنا، ابھی اس کی اجازت نہیں تھی، اتنے مشکل حالات تھے، تو اس وقت حرم کعبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس موجود تھے کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا، گالیاں بکنی شروع کر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا اور آپ نے ان کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اس بنا پر آپ کو اسلام کا خطیب اول کہا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کی ببانگ دخل تبلیغ کی، خطاب کر کے، گفتگو فرما کے۔ بس ان مشرکین نے حضور کو تو چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا، ان کو مارنا شروع کر دیا، اور پھر مار کر جب انہوں نے لہو لہان کر دیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ سمجھے کہ اب یہ اپنی جان سے گزر گئے، فوت ہو گئے، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر آپ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو اٹھا کے لے گئے، اور وہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ ان کو ہوش آ جائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا تو آپ نے ہوش میں آنے کے بعد پہلا کلمہ جو اپنی زبان سے نکالا، اپنے قبیلے والوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ یعنی خیال گزرا کہ مجھے تو اتنا مارا ہے، میرا یہ حال کر دیا، تو حضور بھی چونکہ وہاں موجود تھے، پتہ نہیں حضور کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ تو پہلی بات انہوں نے، پس قبیلے والے جو تھے، چونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو بڑی غیرت آئی اور ان لوگوں نے سوچا کہ جس کی خاطر اس کو مار پڑی ہے یہ پھر اسی کا نام لیتا ہے، تو بس وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پھر آپ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ آپ پانی پی لیں، آپ کھانا کھا لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کی کہ حلق سے کوئی پانی کا قطرہ
یا غذا کا نوالا نہیں اتر سکتا جب تک کہ ابو بکر کو یہ نہ پتا چل جائے کہ اس کے محبوب کیسے. اللہ کے رسول کا کیا حال ہے, ذرا سوچئے. وہ کشتہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم تھا. بس انہوں نے پیغام بھیجا اور پھر کسی کے ذریعے سے پتہ کروایا اور پتہ چلا کہ حضور خیریت سے, حضور خیریت سے ہیں, تو پھر آپ کی جان میں جان آئی, پھر آپ کو تسکین ملی. اور یہی عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم اس کوشش میں لگے رہتے تھے کس طرح اللہ کے رسول راضی ہو جائیں. اور غزوہ تبوک کے موقع پر فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آج مجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں, صدقہ و خیرات کرنے میں اور جہاد کے لیے مال پیش کرنے میں. بس میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان 2 حصوں میں تقسیم کیا, آدھا لے لیا, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے. ذرا اس سوال پہ غور کیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ لے کے کیا آئے ہو, حضور نے یہ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے, قوم کا قائد ہوتا ہے, اسے قوم کی فکر ہوتی ہے. وہ ہمارے یہ جو بہروپیے لیڈر ہیں ان کی طرح نہیں ہوتے جن کے اپنے شاہی انداز ہوتے ہیں رہنے سہنے کے, اور ان کے پیش نظر صرف ایک بات ہے کہ ہم کسی طرح اس قوم کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال کے لے جائیں اور بس کھا جائیں اور لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ آپ کو صحابہ کرام کی اس قدر فکر ہوتی تھی. وہ یہ پوچھتے تھے بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں بس میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضور کے قدموں پر نثار کر دیا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو, یعنی حضور نے ان سے بھی یہی سوال کیا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو. یہ جملہ قوم کے لیڈر کا درد دل بیان کرتا ہے. قوم کا جو لیڈر ہے اس کی اس تعلق کو بیان کرتا ہے جو اس کو قوم کے ساتھ ہوتا ہے. قوم کا احساس کتنا ہے قوم کے لیڈر. تو یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو, لیکن قربان جائیں وہ جو سب کچھ لٹا کے بیٹھے تھے اور اپنی جانوں کا سودا کر کے بیٹھے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں. مطلب ہمارے پاس ایمان ہے, بس جو مال تھا وہ سارے کا سارا غزوہ تبوک کے لیے حضور کی نظر کرتی ہے. جس کو علامہ اقبال نے کہا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول پس, پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول پس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ وہ صحابہ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اور حدیث پاک میں ہے آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور حجر اسود کے سامنے, اور اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح میں روایت کیا کتاب الحج میں, یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قصہ کہانی ہے, صحیح بخاری کا حدیث. حضرت عمر فاروق حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں وہاں اتنا آج بھی اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ مقدر والوں کو ہی حجر اسود کا بوسہ نصیب ہوتا ہے, مقدر والوں کو ہی. بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے تگڑے لوگوں کو, جو جوان طاقتور ہوتے ہیں انہیں کو بوسہ نصیب ہوتا ہے. تو آپ سامنے کھڑے ہیں لیکن آپ نے بوسہ نہیں دیا, پہلے حجر اسود کو خطاب کیا, اس کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے ہے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے, تو ایک پتھر ہی ہے, اللہ کی عزت کی قسم عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر عمر فاروق نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا. اگر حضور نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو عمر تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. یہ ان کا ایمان تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے سفیر بنا کے بھیجا صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو مشرکین مکہ نے کہا کہ عثمان آپ چل آگے ہیں تو آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں. لیکن عثمان غنی کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں منع نہیں فرمایا کہ اگر ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا تو صحابہ کرام وہ کام نہیں کر سکتے, وہ عبادت ہے, نیک کام ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی غیرت ایمانی یہ تھی, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم جب تک رسول اللہ بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے عثمان بیت اللہ کا کبھی طواف نہیں کرے گا.
یہ عالم تھا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ کی آیتیں اتری کہ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ بیعت کے لیے رکھا اپنا دایاں ہاتھ، اور دوسرا ہاتھ صحابی کے ہاتھ کے اوپر رکھتے، اور آپ فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب مجھے پتا چلا کہ میرے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، تب سے میرے ہاتھ نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں چھوا. یہ ان کی نسبت تھی حضور کے ساتھ، یہ ان کا تعلق تھا حضور کے ساتھ. آج ذرا اپنا جائزہ تو لیجئے. ہم لوگ نعرے تو لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں ہم کہ رسول کی غلامی میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگاتے ہیں، لیکن افسوس ہمارا عمل اور ہمارا کردار حضور کے عشق اور حضور کی محبت سے خالی ہے. وہ لوگ جو تھے وہ حضور کے عشق کو تلاش کرتے، حضور کی نسبتوں کو تلاش کرتے، اور اپنی ہر چیز حضور کے عشق پر نشاور کر دیتے، حضور کے قدموں پر نشاور کر دیتے، قربان کر دیتے. اور وہ تلاش میں رہتے کہ بس اپنا سب کچھ قربان کر کے کسی طرح حضور کو راضی کر دے. ایمان حضور کی محبت کا نام ہے، حضور سے عشق کا نام ہے. اس لیے اگر آج ہمارے دل عشق رسول یا محبت رسول سے خالی ہیں تو پھر چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، ان کا کچھ حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل جو غلامی ہے وہ مقصود ہے کہ اس اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کی جائے. اگر اللہ کے نبی کی غلامی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.